بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہے تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے روز نئی کہانیاں لا سکیں۔ کمرے کے ایک کونے میں دو ننھی معصوم کلیاں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور پورا کمرہ دونوں کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ کمرے کے باہر ہی ایک عورت شدید غصے کی حالت میں کہہ رہی تھی، اب کمرے سے باہر نکل کے دکھاؤ، ذرا اس سے بھی زیادہ ماروں گی۔ تمہاری ماں تو مر گئی اور تم دونوں کو چھوڑ گئی میری زندگی عذاب بنانے کے لیے۔ چپ کر جاؤ دونوں، ورنہ اس چھڑی سے دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی۔ ڈر کے مارے بڑی بچی نے دوسری بچی جو کہ اس سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھی، اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا اور اسے چپ کروانے لگی۔ اس چھوٹے سے گھر میں رہنے والی 7 سالہ اقرا اور 9 سالہ رمشا کی سگی ماں فرزانہ کو اس دنیا سے گئے 8 ماہ ہو چکے تھے اور ماں کی وفات کے بعد ان دونوں نے کوئی ایک دن بھی آرام و سکون سے نہیں گزرا تھا۔ اقرا اور رمشا کا والد ظفر ایک مزدور تھا جو سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا۔ بیوی کے مرنے کے بعد وہ کام پہ چلا جاتا اور بیٹیاں سارا دن اپنی ماں کو یاد کرتی گھر میں اکیلے رہتی۔ ان کے گھر کے ساتھ گھر میں ظفر کی چاچی رہتی تھی۔ دونوں بچیوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے ظفر کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، جسے اس نے فوراً مان بھی لیا۔ رشیدہ چاچی نے ہی اس کے لیے نسرین کو پسند کیا، جس کے والدین حیات نہیں تھے۔ اپنے ایک بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر ہی سادگی سے نکاح ہوا۔ اقرا اور رمشا بہت خوش تھی کہ ان کی نئی ماں آ گئی ہے، اب وہ سارا دن گھر میں اکیلے نہیں رہیں گی، اب انہیں کھانا بھی وقت پہ ملے گا، بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ لیکن ان دونوں معصوم بچیوں کی یہ خوشی صرف چند دن ہی رہی۔ کچھ دن بعد ہی اس نے دونوں بچیوں کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ مارنا شروع کر دیا۔ سارا دن دونوں بچیاں اس کے ڈر سے گھر سے باہر رہتی۔ آج بھی دونوں گھر سے باہر تھیں جب 7 سالہ اقرا نے رمشا سے کہا، آپی، ہماری امی واپس کب آئیں گی؟ مجھے یہ نئی امی نہیں اچھی لگتی۔ جب وہ بالوں سے پکڑ کر مارتی ہیں تو بہت درد ہوتا ہے۔ جس پر 9 سالہ رمشا نے کہا، اقرا، ہماری امی اللہ جی کے پاس چلی گئی ہیں، ہم اللہ جی سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری امی کو واپس بھیج دیں۔ وہ دونوں معصوم بچیاں اسی طرح کبھی اللہ سے دعائیں مانگتی تو کبھی اپنی نئی امی کی شکایت کرتی کہ ہماری امی کو واپس بھیج دیں، نئی امی بہت مارتی ہیں۔ اس طرح دن گزرتے گئے، لیکن نسرین کے دل میں ان 2 بچیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا نہ ہوئی۔ اتوار کا دن تھا۔ اقرا اور رمشا صبح جلدی اٹھ گئی تھیں، جبکہ نسرین تو ویسے بھی دیر سے ہی اٹھتی۔ اقرا کو بھوک لگی تھی۔
دونوں بہنوں نے سوچا کہ اگر ماں کو جگایا تو پھر مار پڑے گی۔ باپ صبح سویرے ہی کام پہ جا چکا تھا، ناشتہ ظفر باہر ہی کرتا تھا، اس لیے رمشا اور اقرا خود ہی کچن میں ناشتہ بنانے آ گئیں۔ دونوں بچیاں ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اتنے میں اقرا کے ہاتھ سے جگ گر کے ٹوٹ گیا جو نسرین 2 دن پہلے لے کر آئی تھی۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز جب نسرین کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی کچن میں پہنچ گئی، جہاں وہ دونوں بہنیں ڈری سہمی سی کھڑی تھیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیا کر دیا تم دونوں نے؟ میرا نیا جگ توڑ دیا۔ یہ تمہاری ماں کا نہیں تھا، میں خود لے کر آئی تھی۔ کہتے ساتھ ہی نسرین نے اقرا کے چہرے پر تھپڑ برسانے شروع کر دیے۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں، امی غلطی سے ٹوٹ گیا، چھوڑ دیں، اقرا کو مت ماریں، چھوٹی ہے وہ ابھی۔ کچن بڑی بہن کی آوازیں سے گونج اٹھا۔ اس وقت نسرین یہ سوچ کے اقرا کو مار رہی تھی کہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ایک ذات ایسی بھی موجود ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، جس کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ نسرین بھی بچنے والی نہیں تھی۔ آج میں ابو کو بتاؤں گی کہ آپ ہمیں مارتی ہیں، کھانا بھی نہیں دیتی، ہماری امی ایسی نہیں تھی، بتاؤں گی میں آج ابو کو۔ یہ رمشا تھی جو روتے ہوئے بول رہی تھی کہ شاید یہ ظالم عورت بس کر جائے، لیکن اس بات سے اسے مزید غصہ آ گیا۔ بتاؤ گی اپنے باپ کو؟ ہاں، کیا بتاؤ گی؟ دوبارہ بولو ذرا۔ تم دونوں بہنوں کا ابھی علاج کرتی ہوں، رکو۔ دونوں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر وہ کمرے میں لے گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ رشیدہ چاچی کی 2 پوتیاں جو کہ اقرا اور رمشا کی سہیلیاں تھیں اور روز چاروں ساتھ کھیلتی تھیں، وہ آج بھی ان دونوں کو بلانے آئی تھی، مگر چیخوں کی آوازیں سن کے وہ دونوں رشیدہ چاچی کو بلوانے کے لیے واپس بھاگ گئیں۔ جب چاچی آئی اور دیکھا تو نسرین دونوں بچیوں کو چھری دکھا کے بول رہی تھی، چپ کر جاؤ دونوں، اب آواز آئی تو دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی۔ اس چھری سے کیا کر رہی ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ تم بن ماں کی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو؟ اندر کا منظر دیکھ کر الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ دونوں بچیاں موجود تھیں، ڈری سہمی سی، سر کے بال بے دردی سے کٹے ہوئے تھے، نیچے زمین پر دونوں بچیوں کے بال بکھرے ہوئے تھے جو کچھ دیر پہلے ہی نسرین بے دردی سے کاٹ چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے رشیدہ چچی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دونوں بچیوں کا سر بھی کینچی لگنے سے زخمی ہو چکا تھا، جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس وقت رشیدہ چاچی کو اس سب کا ذمہ دار اپنا آپ لگ رہا تھا، کیونکہ وہی نسرین کو لے کر آئی تھی اس گھر میں۔ رشیدہ چچی نے نسرین سے کہا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارے دل میں خدا کا خوف بالکل بھی نہیں، تم خود بھی ایک عورت ہو، کیسے کر سکتی ہو ان بن ماں کی بچیوں پہ ایسا ظلم؟ تمہاری شادی میں نے ظفر سے کروائی یہ سوچ کر کہ تم ان بچیوں کو ماں کا پیار دو گی، لیکن تم نے ان کی یہ حالت کر دی۔
کیا تم یہ بھول چکی ہو کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے؟ تم سے ان سب کا بدلہ اللہ ہی لے گا۔ آج ظفر کو آنے دو، میں کرتی ہوں کوئی فیصلہ۔ اب میری بچیاں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رشیدہ چچی غصے سے بولی۔ نسرین بولی، ٹھیک ہے، کہہ دینا ظفر سے جو کہنا ہو۔ اب ایسی بھی کیا قیامت آ گئی جو ان کو ہلکا سا مار لیا یا ڈانٹ دیا؟ اگر یہ مجھے تنگ کریں گی اور میں انہیں کچھ کہوں تو کون سی قیامت آ گئی؟ رشیدہ چچی غصے سے بولی، ہلکا سا، یہ تمہیں ہلکا سا لگ رہا ہے؟ ان بچیوں کے بال کاٹ دیے، سر زخمی کر دیا اور تم کہہ رہی ہو ہلکا سا ڈانٹ دیا۔ اللہ ہی اس کا حساب لے گا۔ اقرا، رمشا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹا، چلو دونوں میرے ساتھ۔ اور رشیدہ چچی دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ شام کو ظفر کے گھر آتے ہی نسرین نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ آپ کی بیٹیوں پہ جو ذرا سا ڈانٹنے پہ آپ کی چچی نے مجھے میرے ہی گھر میں بے عزت کیا اور ان دونوں کو لے گئی یہاں سے۔ نسرین زور و شور سے رونے کا ڈرامہ کرنے میں مصروف تھی۔ تم رونا بند کرو، میں ابھی ان دونوں کو واپس لے کر آتا ہوں۔ کہتے ہی ظفر اٹھا اور رشیدہ چاچی کے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہاں رشیدہ چاچی کے گھر اقرا کے دو چچا لطیف اور عرفان آئے ہوئے تھے، جو دونوں بچیوں کی حالت دیکھ کے کافی غمگین ہو گئے تھے۔ رشیدہ چاچی نے اقرا اور رمشا کے زخم صاف کیے اور اپنی پوتیوں کے صاف کپڑے دونوں بہنوں کو پہنا کر ان کے سر کو اسکارف سے ڈھانپ دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا۔ رشیدہ چاچی سے سلام دعا کے بعد انہوں نے اقرا اور رمشا کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر چاچی نے ان کو صبح کا سارا واقعہ بتایا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد ظفر غصے سے پاگل ہو گیا۔